الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، آج سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے معمولات اہل سنت و جماعت کے تعلق سے. آج ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، شرپسندی کا دور ہے، اختلاف کا دور ہے، انتشار کا دور ہے، خودنمائی کا دور ہے، تفرد کا دور ہے، اپنے آپ کو منوانے کا دور ہے، ضد اور ہٹ دھرمی کا دور ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے وہ معمولات جو صدیوں سے بغیر کسی اختلاف و انتشار کے اہل اسلام میں رائج تھے، لوگ انہیں خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنا کر عمل کر رہے تھے، جس پر کوئی انکار کرنے والا نہ تھا، جس کی کوئی مخالفت کرنے والا نہ تھا. ہر کلمہ گو ان معمولات کو خوشی اور مسرت کے ساتھ بجا لا کر فیوز و برکات حاصل کیا کرتے تھے اور پھلتے پھولتے نظر آ رہے تھے. مگر ادھر تقریباً 2 صدیوں سے انگریزوں کی شاہ اور ان کی پشت پناہی سے اہل اسلام کے درمیان وسوسہ ڈالنے والوں کی ایک ٹیم پیدا کی گئی، اختلاف کرنے والوں کی ایک جماعت عوام میں بھیجی گئی، معمولات اہل سنت پر ضرب لگانے والوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی اور معمولات و مسلمات اہل اسلام کو اہل اسلام کے دلوں سے نکالنے کے لیے طرح طرح کی باتیں
پیش کی جانے لگی، جنہیں علماء اہل سنت وقتاً فوقتاً اپنے خطابات میں، اپنی گفتگو میں بیان کرتے رہتے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خطابات پہ کان دھریں اور اپنے کو اپنے بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ رکھیں اور اپنی نسل کو ان پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رکھنے کی کوشش کریں۔ آج غیروں کی طرف سے تو حملے ہو ہی رہے ہیں، مگر اپنی بے توجہی کی وجہ سے اپنی اولادیں جب ہاتھ سے نکلتی ہیں تو پھر لوگ خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ بزرگوں کو اپنے اسلاف کا سبق یاد دلایا جائے اور نوجوانوں کو حقیقت حال سے روشناس کرایا جائے۔ ہمارا نوجوان طبقہ چونکہ دین سے قریب نہیں، بزرگوں کی صحبت سے مانوس نہیں، اس لیے بہت جلد غیروں کے جھانسے میں آ کر اپنے عقائد میں تذبذب کا شکار اور اپنے معمولات میں شش و پنج کا شکار ہو کر ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اب آنے والے چند جمعوں میں معمولات اہل سنت دلائل و براہین کے ساتھ آپ کی خدمات میں پیش کیے جائیں گے، جنہیں بغور سنیں اور اپنی اولاد کو ان سے آگاہ کریں اور یہ واضح کر دیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں 72 فرقوں کے علاوہ ایک فرقہ جسے حدیث پاک میں ناجی کہا گیا ہے، نجات یافتہ کہا گیا ہے، جنتی کہا گیا ہے، وہ اس دور میں اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ سب تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں اور سب کا انجام بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں۔ الحمدللہ معمولات اہل سنت و جماعت جتنے بھی ہیں ان تمام کی اصل کہیں نہ کہیں ان 4 ادلہ سے ملتی ہے جو ہمارے لیے نص کی حیثیت رکھتی ہے اور جس پر عمل کرنا نجات کا باعث ہے۔ سب سے پہلی چیز قرآن حکیم، ایک مسلمان کے لیے قرآن سب سے پہلی چیز ہے جس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری چیز حدیث، احادیث طیبہ۔ تیسری چیز اجماع۔ بہت سارے نوپید مسائل ایسے ہیں جو زمانہ نبوی میں نہیں پائے جاتے تھے، بعد میں جب اسلام دیار غیر میں پہنچا، نئے نئے ممالک فتح ہوئے، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، نئی نئی برادریاں اور قومیں
دامن اسلام سے وابستہ ہوئی تو نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ ان مسائل کی تصریحات بظاہر عام لوگوں کی رسائی ان تک نہیں ہو پائی اور نہیں ہو پاتی، لہذا اہل علم، اہل فقہ، اہل اجتہاد کی طرف لوگوں نے رجوع کیا۔ تو اس زمانے کے متدین علماء کرام، فقہائے اسلام نے جن نوپید مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح جانا، اس پر متفق ہو گئے، اسے اجماع کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ مسائل شرعیہ بظاہر قرآن میں موجود نہیں، حدیث میں موجود نہیں، اور اہل علم کا اس پر ابھی اجماع بھی نہیں ہوا، کوئی نیا مسئلہ نکلا تو کسی عالم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی تشریحات کی روشنی میں اس مسئلے کو اس پر منطبق کر کے بتایا، جسے قیاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ قیاس بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے، باعث نجات ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جو معمولات ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ان چاروں میں سے کسی ایک نہ ایک سے ضرور متعلق ہے۔ یا تو قرآن سے اس کا ثبوت ہے، یا حدیث سے اس کا ثبوت ہے، یا علماء کا اجماع ہے، یا اس پر اہل علم، اہل فقہ، اہل اجتہاد کا قیاس ہے۔ اور یہ تمام باتیں، یعنی یہ چاروں باتیں انسان کے لیے قابل حجت ہیں، دلیل ہیں، جن پر عمل کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہذا کسی بات کا یہ کہہ کر کے انکار کر دینا کہ یہ بات تو حدیث میں نہیں ہے، یہ بات تو قرآن میں نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یہیں سے جہالت کی شروعات ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں ساری باتیں موجود ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر موجود ہو تو ہم وہاں تک پہنچ جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام کی رہنمائی، علماء کرام کے ارشادات پر عمل کرنا، یہ بھی در حقیقت قرآن ہی پر عمل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو علم والے اگر کوئی بات بتاتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں، اور وہ قرآن و حدیث سے مستفاد ہے، قرآن و حدیث سے وہ مستخرج ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی قرآن و حدیث ہی پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک مسلم شریف کی اس تعلق سے بہت ہی اہم ہے، جسے ہر مسلمان کو لڑنے جھگڑنے سے پہلے ذہن نشی کر لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ یکون لہ اجرہ و اجر من عمل بہ من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دین میں ایسی بات کا ایجاد کرنا جو پہلے سے نہ ہو، لیکن وہ عمل فی نفسہ ہی اچھا ہو، فی نفسی اس میں کوئی خرابی نہ ہو، ایسی بات رائج کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اس کرنے والے کے لیے وہ ثواب کا باعث ہے، بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رائج کرنے والے کو بشارت دی، خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنو، جو اس پر عمل کرے گا وہ تو ثواب کا مستحق ہوگا ہی، لیکن قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام عمل کرنے والوں کا ثواب اس اچھی چیز کے ایجاد کرنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں سے کچھ کمی ہو۔ یعنی جو عمل کر رہا ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، اور جس نے اچھی چیز کو رائج کیا اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، اور قیامت تک وہ ثواب کا مستحق ہوتا رہے گا۔ یہ فرمایا ہے ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ لہذا ایسی بات جو دین کی روح کے منافی نہ ہو، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، جس میں فی نفسی کوئی برائی نہ ہو، اگر کوئی ایسا کام رائج ہو یا رائج کیا جائے تو اسے گناہ قرار دینا اور بدعتی بدعتی یا بدعت بدعت کا نعرہ لگا کر اسے مسترد کر دینا، یہ ہوش مندی، عقل مندی، دانش مندی نہیں، بلکہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اس سے جہاں اس کہنے والے کی جہالت ظاہر ہوتی ہے، وہیں دشمنان اسلام کی منشا پوری ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ بھڑ کر کے اپنی طاقت کو کمزور کریں، اپنے اتحاد کو پارا پارا کریں، اپنی جمعیت کو منتشر کریں۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں اور ہمیں اپنے اتحاد کو فروغ دینا ہے، مضبوط کرنا ہے، نہ یہ کہ ان معمولی باتوں پر جو باعث ثواب ہے، کار خیر ہے، ان میں الجھ کر کے آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بنیادی قاعدہ کو ذہن نشیں رکھیں تو انشاءاللہ نہ اختلاف کی نوبت آئے گی، نہ انتشار کی نوبت آئے گی، مگر وہ جو قوم کے اندر خلفشار پیدا کرنا چاہے یا جو غیروں کا آلائے کار بن کر مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار کرے، اس کا کوئی علاج نہیں اور اس کے لیے کوئی جواب نہیں۔ بہرحال اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں معمولات اہل سنت پہ گفتگو کرنی ہے اور یہ عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جو معمولات ہیں وہ قرآن و حدیث سے مستفاد ہیں، اسے چھوڑ کر کے نئی راہ اختیار کرنا، اس سے نکل کر کے اپنے کو کسی نئی جماعت، نئی ٹولی، نئی ٹکڑی میں داخل کرنا جہنم میں جانے کے مترادف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے نکل گیا وہ جہنم کا ایندھن بنایا۔ تو جو جماعت سے نکلا، اپنے آپ میں منفرد ہوا،
اپنی الگ مسجد تعمیر کیا، اپنا الگ قبلہ بنایا، اپنے الگ اعمال اور معمولات کو فروغ دیا، وہ حدیث پاک کے روح سے جہنمی ہے، من شذ شذ فی النار کا مصداق ہے۔ لہذا جماعت کے ساتھ قائم رہیں، اہل سنت و جماعت کی حقانیت پر 100% یقین رکھیں اور اسی جماعت کو نجات یافتہ تصور کرتے ہوئے اپنے تمام معمولات کو بجا لائیں۔ ہاں، اگر کسی عمل کے بجا لانے میں آپ کو کوئی خلجان ہو، اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، اگر کہیں سے کوئی شبہ نظر آئے تو آپ اپنے علماء سے رابطہ قائم کریں، اپنا وقت نکال کر کے اپنے علماء کے پاس آئیں، اپنا سوال رکھیں اور پھر ان کے جواب سے اطمینان حاصل کریں۔ الحمدللہ ابھی جو گفتگو پیش کی جائے گی اور اس کے بعد جو بھی گفتگو آئے گی وہ تمام کی تمام باتیں مستند حوالات سے مزین ہوں گی۔ اگر کہیں پر آپ کو کوئی شک ہو، کہیں پر شبہ ہو، کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کا یہ خادم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ کبھی بھی آ کر کے آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ذہنی خلجان کو دور کر سکتے ہیں، مگر خدا را آپس میں اختلاف نہ کریں، انتشار نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بلکہ اتحاد و اتفاق و جمعیت کے ساتھ قائم رہیں اور اہل سنت و جماعت کے معمولات پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بنانے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے گفتگو شروع کرتے ہوئے ایک بات جو ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم وہیں سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی معمولات اہل سنت و جماعت ہی میں سے ہے کہ اہل سنت و جماعت تو اس پر عمل کرتے ہیں، مگر دوسری جماعت کے لوگ سختی سے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات ہے جنازے کے بعد دعا کرنا۔ جنازہ کی نماز مکمل ہوئی، امام نے سلام پھیرا، اب اس کے بعد دعا کرنا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ آج کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سلام پھیر دیا تو پھر اس کے بعد دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد دعا کہاں ہے؟ کچھ لوگ اس تفرد کو ظاہر کرنے کے لیے امام کے سلام پھیرتے ہی جماعت سے ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ سلام پھیرتے ہی بجلی کا کرنٹ پیر میں لگ گیا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس سے الگ ہیں، یا یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے یہ دعا مانگنا غلط ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو خلجان پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے لوگ بھی تردد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ گفتگو آج کی مجلس میں پیش کی جا رہی ہے اور یہ بات احادیث طیبہ سے ثابت کی جا رہی ہے اور آپ کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت نماز جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں یہ دعا بھی اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نیکی کا کام ہے اور یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ پہلے تو دعا کی حقیقت سمجھیں کہ دعا ہے کیا، اور پھر نماز جنازہ کیا ہے اور اس کے بعد دعا کیا ہے۔ دعا کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ مراد کو پہنچے۔ اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، اور دعا میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی یہی کہتا ہے اللہم یا اللہ ربنا، بندہ اپنے رب کو دعا میں پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں اس تعلق سے دعا مانگنے کے بارے میں آیا، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے جس کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے اسے عافیت کا سوال سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مزید آپ نے یہ فرمایا کہ دعا اس مصیبت کے لیے بھی نفع بخش ہے جو اتر چکی ہے، اور اس میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی تک نہیں اتری ہے۔ تو اے لوگو، تم دعا کو لازم کر لو، یعنی دعا مانگا کرو۔ دعا مانگنے سے اللہ رب العزت نازل شدہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اگر مصیبت ابھی نہیں آئی ہے تو اللہ رب العزت دعا کے صدقے میں اپنے فضل سے آنے والی مصیبت کو بھی، بلا کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ دعا کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، عن النعمان بن بشیر قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادت ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم دعا مانگا کرو، اس لیے کہ دعا یہ عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 تلاوت کی اور ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ذلیل و خوار فرما کر جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے، جو مجھ سے اتراتے ہیں کتراتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر ڈالے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے، یہاں تک کہ فرمایا آپ نے الدعاء صلاح المسلم، دعا یہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ مختلف انداز میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرمائی اور دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، مگر آپ
پورا قرآن پڑھ جائیں، احادیث کی کتاب کھنگال ڈالیں، کسی بھی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اس وقت دعا مانگنی ہے، اس وقت دعا نہیں مانگنی۔ ذخیرہ احادیث میں بے شمار حدیثیں ہیں، مگر کسی حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت تمہیں دعا مانگنے کی اجازت ہے، اس وقت دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نماز کے بارے میں اگر تحقیق کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات میں نماز نہ پڑھنا یہ ضروری ہے، پڑھنے کی ممانعت ہے۔ مثال کے طور پر سورج نکل رہا ہو، اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سورج سوا نیزے پر ہو، کھڑا ہوا ہو، زوال کا جس وقت ہم کہتے ہیں کہ زوال کا وقت ہو، اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورج جب غروب ہو رہا ہو، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مگر دعا کے تعلق سے نہ تو قرآن کی کسی آیت میں ممانعت ہے اور نہ حدیث پاک میں ممانعت ہے کہ تم اس وقت دعا نہ مانگو، اس وقت دعا نہ مانگو، جب چاہو دعا مانگو۔ یہاں تک کہ اوقات ممنوعہ میں بھی دعا مانگنے کی اجازت ہے، اوقات مکروہہ میں بھی ذکر و اذکار کی اجازت ہے۔ یہ دعا کی کیفیت ہے، یہ دعا کی حالت ہے کہ دعا سے کبھی منع نہیں کیا گیا۔ تو اب اگر نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعا کا اہتمام کرے، دعا مانگے، تو اس پہ آستین چڑھانا، آنکھ بھاؤں چڑھانا اور بھری مجلس میں اپنی جہالت کا اعلان کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کا تقاضا ہے؟ اگر کوئی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتا ہے تو اسے دعا مانگنے سے روکا نہ جائے، اس لیے کہ دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ تو ایک جنرل بات ہوئی، کامن بات ہوئی، مگر آئیے اور قریب آئیے، اطمینان قلب کی خاطر آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جو خاص طور سے دعائے میت کے بعد، یعنی نماز جنازہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی حدیث پاک کی ایسی کتاب سے ثابت ہے جسے ہم سیاہ ستہ کی کتاب میں سے شمار کرتے ہیں۔ اتھینٹک بک ہے، ابو داؤد شریف باب الدعاء للمیت کی حدیث نمبر 210، صفحہ نمبر 210، جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 3199، اور ابن ماجہ یہ بھی مستند حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ میں سے یہ بھی ہے۔ اس کتاب کے باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1497۔ ابن حبان اس کے باب ذکر الامر لمن صلی علی میت ان یخلص له الدعاء، یہ باب کا نام ہے۔ اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 345 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3076۔ اسی طریقے سے بیہقی سنن کبریٰ میں یہ حدیث ہے، باب الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40، حدیث نمبر 6755۔ 4 مستند مشہور و معروف
حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حدثنا عبدالعزیز بن یحییٰ الحرانی حدثنی محمد یعنی ابن سلمہ عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ ان تمام محدثین اور صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سلمتم علی المیت، جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، واضح لفظ ہے صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا مانگو، عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، انکساری کے ساتھ دعا مانگو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے، تو سوائے اس کے اس کا جواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے والے کی جہالت ہے، وہاں تک اس کی رسائی نہیں جہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر اسے معلوم نہیں ہے اس عمل کا انکار کرنا یہ دین پر جسارت ہے، جرأت ہے کہ جو چیز حدیث پاک کے اندر موجود ہے اس کا کھلم کھلا اعلانیہ انکار کیا جائے اور اس کی تردید کی جائے اور یہ کہا جائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ گویا کہ وہ مبارک عمل قرآن جس کا مطالبہ کر رہا ہے، حدیث پاک میں جس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے، اور علماء کرام کے، محدثین کے، مفسرین کے، صالحین کے جو معمولات رہے ہیں اس کا انکار کرنا ہے۔ لہٰذا اس قسم کی باتیں کر کے سماج اور معاشرے میں اختلاف و انتشار نہ پھیلایا جائے، بلکہ دعا کر کے میت کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ کہ ابھی میت کے لیے کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مردہ نہ جانے کس حال میں دنیا سے جا رہا ہے، کیا عمل پیش آنے والا ہے، اس کے لیے اگر اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور اس کے لیے نفع بخش ہے۔ لہٰذا اس عمل خیر کو جھگڑے کا مدعا نہ بنایا جائے اور اس کی وجہ سے اختلاف و انتشار نہ کیا جائے، بلکہ انشراح صدر کے ساتھ اس عمل کو بجا لا کر کے مردے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کیا جائے اور اپنی علمی صلاحیت کے اظہار کا موقع